الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. محترم حضرات، قرآن مجید کے سلسلے میں ایک اہم بات یہ ہے کہ قرآن مجید شفا کا ذریعہ ہے، چاہے وہ بیماری انسان کی روحانی ہو یا جسمانی ہو. لیکن لوگوں نے قرآن مجید سے شفا حاصل کرنا چھوڑ دیا. یہ بھی قرآن کو ترک کر دینے کی ایک صورت. سب سے پہلے تو مرض اور بیماری کس کو کہتے ہیں جاننا چاہیے کہ جب کوئی زندہ وجود صحت اور اعتدال کے حد سے باہر چلا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ بیماری ہے. مریض وہ ہوتا ہے جس کو کوئی مرض لاحق ہو یا اس کے اندر کوئی نقص پیدا ہو گیا ہو یا انحراف پیدا ہو گیا ہو. کہا جاتا ہے قلب المریض، مریض دل، ناقص دین، مریض رائے یا ضعیف رائے یا اس کے اندر انحراف ہے ثواب سے. دوسری چیز امراض کی قسمیں. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں مرض کی دو قسمیں، مرض القلوب، مرض الابدان، دلوں کا مرض اور جسموں کا مرض. اور دلوں کے مرض کی دو قسمیں ہیں، مرض شبہ و شک اور مرض شہوت اور انحراف. یہ سب دلوں کی بیماریاں ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں شبہ کی بیماری کے بارے میں فرماتا ہے سورہ بقرہ میں کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، تو ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا. دلوں کی بیماری کا مطلب اس کے اندر ایمان نہیں ہے، شرک ہے، اللہ کے دین کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری سے گریز ہے. یہ دل کی بیماری. اور جس شخص کو قرآن و سنت کو فیصل بنانے کی دعوت دی گئی کہ آؤ بھائی قرآن و سنت سے فیصلہ لے، تو دو آدمی جھگڑا ہوا، اختلاف ہوا، تو قرآن کی ہدایت کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تو فوراً سر تسلیم خم کر دیا جائے اور کہا جائے کہ ہاں کتاب و سنت سے ہمیں فیصلہ چاہیے. لیکن منافقوں کی علامت یہ ہے کہ جب ان کو کتاب و سنت کی طرف دعوت دی جاتی کہ آؤ فیصلہ لے لو کتاب و سنت سے، تو بھاگتے ہیں منہ موڑ کے. اللہ تعالیٰ فرماتا وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں، تو ایک گروہ ان میں سے منہ موڑ کر بھاگ لیتا ہے، اعراض کرتا ہے. وہیں یکن لہم الحق یاتوا الیہ مذعنین، اور اگر حق ان کا نکلتا ہو تو وہ تابع فرمان ہو کر ان کی طرف آتے ہیں. یعنی یہ بتایا گیا کہ اللہ اور رسول سے فیصلہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے. ہاں اگر یہ یقین ہو کہ ہم حق پر ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی کبھی ناحق فیصلہ نہیں دیتے، چاہے جو بھی ہو فیصلہ صحیح دیتے تھے، حق پر دیتے تھے. لیکن اگر کوئی آدمی کیا ہے ناحق پر ہوتا تھا تو بھاگ جاتا تھا، لیکن حق پر ہونے کے بعد وہ چاہتا تھا کہ اللہ کے نبی فیصلہ کریں، اس لیے اسے معلوم تھا کہ فیصلہ میرے حق میں ہوگا. تو یہ کیا ہے؟ یہ دوغلی پالیسی اور منافقت اور بدماشی ہے کہ اپنا مطلب ہو تو چلیں فیصلہ یہاں لینے کے لیے. آج بھی دیکھیے کیا ہے، بہت سارا ایسا معاملہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہاں چلو قرآن سنت والا فیصلہ دیں گے، لیکن جب فیصلہ ان کے خلاف ہو جائے تو کہیں گے جب ہم کورٹ میں جائیں گے، کچہری میں جائیں گے، اس لیے کہ ہماری مرضی کے مطابق فیصلہ نہیں ہوا. یہ سب کیا ہے؟ نفاق کی بیماری ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو بہت سخت ناپسند ہے تاکہ جو ہے اس طریقے سے ان کی پوزیشن ہے. یعنی یہ شبہات اور شکوک کی بیماری مبتلا ہے. اور شہوت کی بیماری اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک فرمایا یا نساء النبی لستن کعہد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. کہا کہ اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تمہارے اندر تقویٰ ہے تو تم نرمی کے ساتھ بات مت کرو کہ جس کے دل میں کوئی بیماری ہو وہ لالچ کرنے لگے، اور بھلی بات کہا کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو کہا گیا ہے کہ اگر کوئی اجنبی مرد تمہارے پاس آئے تو اول تو اس کو اس بات کی تعلیم دی گئی کہ جو کچھ مانگنا ہو پردے کے پیچھے سے مانگے، پردے کے پیچھے سے بات کرے. ایسا نہیں کہ آمنے سامنے آ کے جو ہے بیٹھے ہیں بات کر رہے ہیں، نہیں، تاکہ پردے کے پیچھے سے مانگو. لیکن پھر نبی کی بیویوں کو تعلیم ہے کہ دیکھو اگر واقعی ایک تو اول تو یہ کیا ہے کہ تم عام عورت نہیں ہو، بلکہ نبی کی بیوی کے ہونے کی وجہ سے تمہارا درجہ بڑھ گیا کہ تم امت کی مائیں ہو گئی ہو،
اور ایک آئیڈیل اور نمونہ ہو، لیکن اس کے باوجود کیا ہے، کوئی آدمی منافق یا دل کا بیمار ہو سکتا ہے کہ جس کے دل میں غلط خیال آ سکتے ہیں، تو تم ایسا کرو کہ جب بات کرو تو میٹھی میٹھی بات مت کرو۔ آج دیکھتے ہیں کہ عورتیں کیا ہے، اجنبی مرد کے ساتھ بیٹھی گھنٹوں باتیں کر رہی ہیں، فون پہ باتیں چل رہی ہیں، ایسے چل رہی ہے، اور بالکل جو ہے بہت ہی رسیلے انداز میں گفتگو چلتی رہتی ہے اور وہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے شیطان کو موقع ملتا ہے بہکانے کا، ورگلانے کا، اور غلط قسم کے خیال دل و دماغ میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس لیے کیا ہے، کہا کہ میٹھی بات نہیں کرو، بلکہ جو ہے بھلی بات کرو، جو طریقہ ہے بات کرنے کا، مختصر بات ہے، معاملے کو ختم کر دو، ورنہ کیا ہوگا، جس کے دل میں بیماری ہے اس کے دل میں جو ہے لالچ پیدا ہوگی، اور لالچ کس چیز کی، کہا کہ یہ زنا کی شہوت ہے، واللہ اعلم۔ تو یہ سخت تعلیم دی گئی ہے، اس لیے کہ اسلام کیا ہے، ان تمام اسباب کا بھی خاتمہ کر دیتا ہے جو انسان کو برائی یا بے حیائی یا فحاشی کی طرف لے جانے والے ہیں۔ اور جسم کی بیماری کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیس علی الاعمى حرج ولا علی العارض حرج ولا علی المریض حرج، نہ تو اندھے پر کوئی حرج ہے اور نہ لنگڑے پر کوئی حرج ہے اور نہ بیمار پہ کوئی حرج ہے۔ یعنی اگر یہ لوگ جو ہے جہاد میں شریک نہیں ہوتے ہیں تو ان کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ بدن کی جو بیماری ہے اس کا ذکر جو حج میں کیا گیا ہے اور روزے کے بارے میں کیا گیا ہے اور وضو کے بارے میں، 3 چیزوں کے بارے میں جو ہے اس کا ذکر آیا ہے، تو اس میں ایک بہت جو ہے بدی نقطہ پایا جاتا ہے قرآن کی عظمت کا اور قرآن کے ذریعہ جو ہے بے نیازی حاصل کرنے کا۔ لیکن یہ کام وہی کرے گا جس کو فہم اور عقل ہوگی، اور یہی جو ہے بدن کے طب کے قواعد میں سے ہے بنیادی کہ صحت کو منضبط رکھنا اور موذی چیزوں سے پرہیز کرنا، اور جسم کے اندر جو فاسد مواد ہے اس کو نکال دینا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ فمن کان منکم مریضا او بہ اذى من رأسه ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک۔ فرمایا کہ جو تم میں سے مریض ہو یا اس کو کوئی تکلیف ہو اس کے سر میں، تو جو ہے اس کا فدیہ ہے روزے کا یا صدقہ کا یا جانور ذبح کرنے کا۔ یعنی کیا ہے، وہ اپنا بال بنا دے۔ اگر جیسے ایک صحابی آئے جو ہے بڑے بڑے بال تھے اور اس میں جوئیں پیدا ہو گئی تھی حج کے موقع پر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ایوزی کا حوام مراسی کا، کہ تمہارے سر کے کیڑے تم کو تکلیف دیتے ہیں؟ تو کہا ہاتھ کا جب مڈا دو اور فدیہ دے دینا۔ تو فدیہ حاجی کو اس بات کی اجازت ہے کہ بیماری کے حالت میں سر مڈا دے یا اس طریقے کی کوئی ضرورت پیش آ جائے، تو یہی کہا کہ جو ہے جو فاسد مواد ہے اس کو باہر کر دینا جو ہے ضرورت کے تحت، لیکن اس کا فدیہ دینا پڑے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے فرمایا کہ ایام معدودات فمن کان منکم مریضا وعلی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ اگر جو ہے یہ روزے تو چند دنوں کے لیے ہیں، جو تم میں سے مریض ہو یا سفر پہ ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر دے۔ یہاں پر بھی جو ہے اجازت دی گئی کہ آدمی کیا ہے اپنی جو ہے پرہیزگاری جو ہے کر سکتا ہے، کیونکہ روزہ رکھنے سے تو تکلیف ہو سکتی ہے بیماری میں یا اسی طریقے سے سفر میں۔ اور فرمایا کہ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ وَلَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ اگر تم بیمار ہو یا سفر پہ ہو یا تم میں کا کوئی آدمی پیشاب پخانے سے آتا ہے یا اپنی بیوی سے تعلق قائم کرتا ہے اور اس کو پانی نہیں ملتا ہے، تو وہ جو ہے پاک مٹی سے تیمم کر لے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے تاکہ کسی کا بیماری جو ہے بڑھے نہ اور اس کے اندر صحت و تندرستی کی حفاظت اس کی باقی رہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان 3 جگہوں پہ ان حالات میں پانی کے استعمال کے بجائے کیا ہے وہ تیمم کر لینے کا حکم دیا ہے۔ تو ایسے ہی بیماری کے سلسلے میں اسلام کے احکام ہیں، چاہے وہ دلوں کی بیماری ہو یا جسم کی بیماری ہو۔ انشاءاللہ اگلی مجلسوں میں اس کے تعلق سے جو اسلامی احکام ہیں اور اسلامی احکام کو نہ سمجھنے کی وجہ سے
لوگ کیا ہے بہت ساری ٹھوکروں اور لغزشوں کا شکار ہوتے ہیں. اس لیے جاننا ضروری ہے کہ قرآن اور سنت کی رہنمائی ان دونوں بیماریوں کے سلسلے میں کیا ہے اور کس طریقے سے انسان کو اس کو لینا چاہیے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق صحیح طریقہ اختیار کر سکے. اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن مجید کی اور اپنے نبی کی سنتوں کی سمجھ عطا فرمائے، اور جب تک ہم دنیا میں جئیں ایمان پہ جئیں، تقویٰ پہ، اللہ کے رسول کی محبت پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پہ خاتمہ ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب. صلی اللہ تعالیٰ نبینا محمد.